ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، کسی بات کو، کسی واقعے کو بیان تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن جو میٹر کرتی ہے بات وہ یہ کہ آپ کا انداز بیان کیا ہے، یعنی جس بات کو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ سامنے والے کو کس انداز سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ناظرین، خاص طور پہ جب طنز و مزاح کی بات کی جائے تو ایک جملے میں یا چند جملوں کے اندر پوری کہانی کا موجود ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، آج ہم نے سوچا کہ اپنے پروگرام میں بھی اس دور میں کہ جہاں پر اتنے سب بزی ہیں، وقت کی قلت ہے، کتابوں کے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لوگ اسٹریس کا شکار ہیں، کیوں نہ ہم آج کے اپنے اس پروگرام کو کہوں کہ محفل بنا ڈالیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے ناظرین وہ ایک ایسی شخصیت کی یاد میں ہے کہ جو دور حاضر کے یعنی اس صدی کے سب سے بڑے مزاح نگار جن کو جو ہے وہ اردو ادب کے لوگ اپنا استاد مانتے ہیں، حکومت پاکستان نے جنہیں ستارہ امتیاز سے نوازا 1999 میں اور سن 2002 میں ہلال امتیاز سے ان کو نوازا گیا۔ کئی کتابوں کے مصنف، چراغ تلے، حاکم بدن، زرگشت اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کس کی کر رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی یاد میں ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ کچھ ان کے حوالے سے کتاب اور کتاب سے باہر کی باتیں بھی کریں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ آج کا پروگرام کہوں کہ محفل بن جائے گا کہ اس اسٹریس کے زمانے میں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ انجوائے کر سکیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جو مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے، پیار کرنے والوں میں سے تھے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان کو پہلے ویلکم کرتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ارشد صدیقی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، آپ معروف بزنس مین ہیں، کراچی سے کینیڈا کے وزٹ پہ آئے ہوئے، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ریلیشن شپ تھا مشتاق احمد یوسفی صاحب سے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، مشتاق احمد یوسفی صاحب ماشاءاللہ اس صدی کا سب سے بڑا نام ہے طنز و مزاح کے حوالے سے۔ تو میری مشتاق احمد یوسفی صاحب سے کافی بات رہتی تھی، فون پہ بھی رہتی تھی، ملاقات بھی رہتی تھی۔ ایکچولی آج ہم بات کریں گے کچھ ذاتی ملاقاتوں کے بارے میں جو یوسفی صاحب نے کتابوں میں نہیں لکھی۔ جی، ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے یوسفی صاحب کو فون کیا، سر ہم نے آپ کی کتابیں سنا کر ہماری شادی ہو چکی ہے۔ تو میری مسز کی شادی جو ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا یوسفی صاحب سے ملوا دیجئے گا، تو سر آج میں اپنی وائف کے ساتھ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں یا آپ کوئی مجھے ٹائم دیں۔ ٹھیک۔ کہنے لگے آج شام 5 بجے آپ آئیے۔ میں گیا، بہرحال گپ شپ لگا رہا تھا، تو مسز نے کہا کہ یوسفی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، کہنے لگیں کہ سر اگر آپ کہیں تو میں ایک آپ سے سوال پوچھوں؟ جی۔ تو کہنے لگے جی ضرور پوچھیے۔ اچھا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا اگر انہوں نے کوئی سوال کیا تو یوسفی صاحب بہت اچھے انداز سے لپیٹیں گے ان کو۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے اپنے طور پر بہت سادہ سا سوال کیا تھا کہ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو لکھنے کا شوق کب اور کیسے ہوا؟ تو یوسفی صاحب فرمانے لگے مسکرا کے، کہنے لگے بھائی یہ تو آپ ایسی بات کر رہی ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو شادی کا شوق کب ہوا تھا؟ تو آپ نے یہ جو ہے نا مسکراہٹ والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جی جی۔ ہم نے جو ہے وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا یہ بتایا کہ ظاہر ہے وہ اپنے اس ایرا کے جو مزاح نگار تھے اس میں پائے گئے تھے، اور جون 20 2000 جو ہے وہ 18 کو وہ انتقال کر گئے، اور لیکن جب وہ چلے گئے ان کے مداح آج بھی موجود ہیں، جو وہ لیگیسی چھوڑ گئے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی یادوں کے ذریعے۔ تو جب کوئی وہ کتابیں پڑھتا ہے تو اسٹریس سے باہر فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، اور جب آپ دوستوں میں جمع ہو جائیں تو جناب مسکراہٹیں اور کہے بکھر جاتے ہیں۔ آپ نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کو ان کی ذاتی زندگی میں کیسا پایا؟ مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے، ہنسمکھ تھے، اور جب بھی میں ان سے فون پہ میری بات ہوتی تھی یا ملاقات ہوتی تھی، ان کی ماشاءاللہ 4 کتابیں حفظ کی ہوئی تھی میں نے۔ کون سی؟ آب گم، زرگزشت، چراغ تلے، اور آخر میں ایک اور کتاب لکھی تھی انہوں نے 5ویں، تو حفظ کی ہوئی تھی۔ تو بہرحال مجھ سے فون پہ باتیں کرتے رہتے تھے، تو میں ڈائریکٹ ان سے پھر باتیں کرتا تھا۔ اور ایک دفعہ میں نے فون کیا تو انہوں نے کتاب میں ہی لکھا ایکچولی، اچھا یہ بھی ایک میری اور ان کی ذاتی تھی۔ ایک پروگرام ہو رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے بھائی ارشد آپ کچھ پڑھیں جا کر۔ تو میں نے بتایا کہ جناب میں ایسے پڑھتا تھا اور یہ میری ایسے شادی ہو گئی۔ تو کہنے لگے بھائی کتاب تو یہ ہماری پڑھتے ہیں مگر حرکتیں ان کی ذاتی اپنی ہیں، تو یعنی مجھے خراب حرکتوں کی طرف کہتے تھے۔ تو ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم
اچھا اس میں نا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ مجھے بتانا پڑے گا تاکہ اگر جو شخص کتاب پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا جائے گا تو اسے زیادہ مزہ آئے گا، مگر اب میں کچھ چند چیزیں بتاؤں گا تو مجھے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. کہنے لگے کہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جہاں دھوبی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جہاں ان کے کپڑے دھلنے جاتے تھے، کہنے لگے کہ ہم میاں والی کے دھوبی کی چھاتی سے سخت پریشان تھے. جو ہمارا بنیان 32 انچ کا دھلنے کے لیے جاتا تھا وہ 46 انچ کا ہو کر آتا تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دھوبی کو اپنے پاس سے ہٹا کر اپنے ہی جیسا ایک دھوبی تلاش کیا لکھنؤ کا، مگر ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو بنیان ہمارا 32 کا 46 کا ہو کر آتا تھا مگر وہ بنیان اب 56 انچ کا ہو کر آیا اور 2 باسکٹ بال کی ٹوکریاں بھی بن گئیں. ہم بڑے پریشان تھے. اگلی دفعہ جب دھوبی آیا تو اس نے 2 لڈو دیے اور کہنے لگا کہ جناب میری یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس بیان کی تصدیق ہمارے بنیان سے بھی ہو رہی تھی. کیا ان کا لکھائی کا انداز اور سوچ کا انداز. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے صنف نازک کے حوالے سے بھی بہت چیزیں لکھی ہیں. جی. تو کیا وہ زیادہ رجحان ان کا اسی جانب تھا یا؟ صنف نازک کے بارے میں بھی لکھا ہے. اچھا کافی چیزیں تو لکھی ہیں جو میں خیر یوسفی صاحب سے جب میں بات کرتا تھا اور پڑھتا تھا تو مجھ سے خود کہتے تھے بھائی یہ ٹی وی پر یا کسی محفل میں پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ ذاتی محفل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ انہوں نے ہی کتاب میں لکھا ہے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. کہنے لگے اتوار کا ملاقاتی سخت ناپسند ہے، بھنڈی ناپسند ہے، ہوگز وے ناپسند ہے، اور ہر خوبصورت عورت کے شوہر سے چڑ ہے. تو مجھ سے کہنے لگے مگر میاں تمہاری آنکھوں میں تو خون اتر آتا ہوگا. اور کہنے لگے جذباتی مرد اور غیر جذباتی عورتیں سخت ناپسند ہیں. ویری گڈ. تو کوئی ایسا میموریبل واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو ہمارے ناظرین سے آپ کی نجی ملاقاتوں میں یوسفی صاحب کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں اب وہ جیسے صنف نازک کا آپ نے ذکر کیا، میری شادی بھی ایسے ہی ہو گئی. تو میں نے بس ایک جب بھی وہ جیسے وہ بات کرتے تھے صنف نازک کے اوپر ایسے ہی تھوڑا سا انٹرسٹ ہمارا بھی ہو جاتا تھا بات کرنے میں. تو جب میں سب سے پہلے یہ بتاتا تھا جو بھی صنف نازک سے بات ہوتی تھی کافی بنانے کا طریقہ، تو بتا رہے تھے ایک جگہ یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے گھر کی کافی بہت اچھی ہوتی ہے. وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور اپنے خانساموں کو بلایا کہ بھائی صاحب کو بتائیے آپ کافی کیسی بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب ایک برتن میں دودھ گرم کرتا ہوں، ایک میں کافی، اور مکس کر کے آپ کو دے دیتا ہوں. تو یوسفی صاحب کہنے لگے کہ اتنی باریک اور مہین کافی چھانتے کس طرح ہو؟ تو ان کا خانسامہ کہنے لگا سانپ کے موزے میں چھانتا ہوں. سانپ سخت ناراض کہنے لگے اسٹوپٹ میرے ریشمی موزے خراب کرتے ہو. تو روتی ہوئی شکل بنا کے کہنے لگا صاحب قسم لے لیں جو کبھی صاف موزے استعمال کیے ہوں. اب اس سے فرق یہ ہوتا ہے صنف نازک کافی بنانے کے طریقے سے بہت خوش ہوتی ہیں اور پھر معاملات آگے بھی چلتے ہیں، اور جو پھر اس معاملات کے آگے پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مذہبی اعتبار سے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے کیا بلیفز تھے، کیا پریکٹسز تھیں ان کی؟ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے اچھی ملاقات رہتی تھی، گھر پہ بھی تھا میں ماشاءاللہ. ایک اچھے انسان تھے، مذہبی بھی تھے. تو ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے، بلکہ دیکھا بھی تھا کہ کمرے کے اندر ان کے آپ جائیں تو باقاعدہ لائن سے کتابیں رکھی ہوئی ہیں پوری اس طریقے سے. بتاتے تھے جب بھی کسی بھی قسم کی تھے کہ واش روم بھی میں اپنا خود دھوتا ہوں. اچھا. اور اپنی صفائی ستھرائی وہ ساری. اچھا یہ تو ساری باتیں ہو گئیں. ہم نے تو صرف اس میں سے طنز و مزاح اور ہنسی مذاق اور بہت کچھ نکال لیا، مگر دوسری طرف یوسفی صاحب نے ہستوں کو رلایا بھی ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے صحیح تو مجھے یاد نہیں ہے، مگر اس میں ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ جب صاحب گھر پر آئے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاندان کے اندر پان لگے ہوئے تھے، چھالیاں لگی ہوئی تھیں. صبح انہوں نے آفس جانا تھا، کپڑے استری کر کے ان کی مسز نے ٹانگے ہوئے تھے، اور لنچ کے لیے جو بھی چیزیں تھیں ان کے کل دوپہر کے لیے وہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو بہرحال اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی جب یہ آدمی پڑھتا تھا نا، یہ سنتا تھا اور دیکھتا تھا تو اچھا محسوس کرتا تھا. جہاں یوسفی صاحب نے ہنسایا ہے وہاں رلایا بھی ہے. مگر اس صدی کا سب سے بڑا نام تھا جو خلا آج تک کوئی پر نہیں کر سکتا ان کو، اور شاید خلا جو ہے وہ پر ہو بھی نہیں سکتا. کسی انسان کو کوئی دوسرا انسان کیا ریپلیس کرے گا. ہوتا یہ کہ کوئی نیا آنے والا کوئی نئی جدت اختیار کرتا ہے، نئی بلندیوں کو چھوتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ آنے والا شخص ایسا کون ہے اور کب ہوگا بر صغیر کے اندر. بریک پہ جانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے
کہ جو کتابیں آپ نے کہا 4 کتابیں آپ نے حفظ کر لی. اب ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں جو مشتاق احمد یوسفی صاحب کو جانتے ہوں گے, کچھ دیکھنے والے نہیں جانتے ہوں گے, اسپیشلی وہ جو نہیں جانتے یا جو جانتے بھی ان کے لیے آپ کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے, کہاں سے شروع کریں؟ زرگزشت سے شروع کریں. زرگزشت پڑھیں. اچھا آب گم کتاب جو ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہے تو وہ لوگ ذرا گھبرا جائیں گے پڑھنے میں. زرگزشت کے اندر ماشاءاللہ ہر آدمی انجوائے کرے گا. مثال کے طور پر ایک دن گھر میں اپنے داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے گھر کی سفید بستر پہ سفید چادر کے اوپر ان کو دیکھتے ہی تینوں مرغوں نے ایک ساتھ اذان دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ سخت ناراض ہوئے اپنی مسز پہ, اور باہر شدید بارش ہو رہی ہے اور مرغی کے پنجوں کے نشان ان کی چادر پر ہیں. یہ ناراض ہوئے اور بیگم سے کہا, کہنے لگے یا تو آج اس گھر میں مرغے رہیں گے یا ہم. تو بیگم کہنے لگی اتنی بارش میں کہاں جائیں گے؟ اتنی بارش میں کہاں جائیں گے؟ ناظرین ہوپ فلی آپ کی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے جاری لے کے چلیں گے کہ برگزشت جو کتاب انہوں نے بتایا اس میں اور کیا حالات ہیں, اور اس کے بعد کون سی کتاب پڑھی جائے, اور کس طرح سے آپ رات کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور خود بھی مسکرائیں اور ساتھ اپنی فیملی کو بھی مسکرانے کا موقع دیں. اور لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ ارشد صاحب جیسا پورٹ فولیو, لیکن اس کے لیے آپ کو حافظ بننا پڑے گا ان کتابوں کا, کہ جب آپ دوستوں کی محفل میں دعوتوں میں جا کے آپ بیٹھیں گے تو 5 سے 10 منٹوں کے اندر اندر آپ کے گرد ایک جو ہے وہ ایک ایسا جمگھٹا نظر آئے گا کہ جو کھانے اور تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے چٹکلے اور مزاح کی باتیں سننا پسند کرے گا. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اس صدی کے سب سے مایہ ناز مشہور ترین مزاح نگار مرحوم جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب کے حوالے سے, کہ جو کئی کتابوں کے مصنف اور میرے اور آپ کے لیے جو لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں, جو لوگ ان سے واقف ہیں, جہاں کہیں بیٹھتے ہیں اگر مشتاق احمد یوسفی صاحب کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے سامنے سننے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ان کتابوں کا اور ان کی جو ان کا لکھنے کا انداز تھا, جو ان کی سوچ کا انداز تھا, اس پہ بات کیے بغیر سامنے والا رہ نہیں پاتا. آج ہم بات کر رہے ہیں ارشد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد بھائی آپ کا بڑا تعلق رہا, ہم نے پچھلے والے سیگمنٹ میں اس حوالے سے بات بھی کی, آپ نے کچھ ریلیجیس بلیفز بھی بتائے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیومینیٹیرین حوالے سے, انسانیت کی خدمت کے جذبے کے حوالے سے آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. وہ ہر ایک کا بہت خیال رکھتے تھے, ہر ایک کو ٹائم بھی دیتے تھے, ملاقاتیں بھی کرتے تھے, اور اچھی سوچ کے حامل تھے. اور ایک دفعہ میری جب میں کتابیں پڑھتا تھا تو پھر ان سے بات کرتا تھا. تو ایک جگہ میں نے یوسفی صاحب نے لکھا کہ شمروز خان جی اپنے دوپہر کو کھانے کے بعد قیلولہ کر رہا تھا. دلاور خان اس سے ملنے کے لیے آیا. شمروز خان نے چادر میں سے ہاتھ نکال کے بخیر راگ لے, اور یہ کہہ کے چادر میں سے ہاتھ اندر کر لیا. دلاور خان سخت ناراض ہوا کہ میں علاقے کا سردار, اور یہ شمروز خان نے میرے کو چائے کا نہیں پوچھا اور ہاتھ ملا کر اندر کر دیا. یہ سخت غصے میں واپس ہوا, چلا گیا. ایک جگہ دیکھا شمروز خان سامنے سے آ رہا ہے, دلاور خان شدید بارش میں کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے, اور دیکھا جیسے سامنے سے کہ شمروز خان آ رہا ہے تو فوراً چادر اوڑھ کے لیٹ گیا, زمین پر لیٹ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی بھئی آپ یہاں کیوں لیٹ رہے ہیں؟ کہنے لگے شمروز خان نے میرے سے لیٹ کر ہاتھ ملایا تھا, میں بھی اس سے لیٹ کے ہاتھ ملائے گا. تو بہرحال یہ بات ختم ہوئی. میں نے پھر یوسفی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا سر یہ آپ کا قصہ ہی ہے یا کیا؟ تو کہنے لگے یہ جی آئی کے نے بتایا تھا. تو اب لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے جی آئی کے, تو غلام اسحاق خان صاحب کا نام لے رہے تھے. ایکچولی ان کا لیول ہی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول کا جی تعلق تھا. وہ جب بھی آتے تھے بس آپ کی محفل میں آ کر بیٹھیں گے, کہیں گے کچھ نہیں, مگر واپسی میں جا کے کچھ نہ کچھ چند سطریں آپ کے لیے ایسا لکھ دیں گے کہ آپ ہنستے ہی رہیں گے. اور ماشاءاللہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا انہوں نے, اور بہت کچھ کیا. کہنے لگے کہ ہم بیمار ہوئے تو ایک صاحب آ جاتے تھے, اچانک دروازہ کھولا, پنجوں کے بل چل کر آئے, 3 سیب جو لائے تھے کھا چکنے کے بعد جب انہیں قرار آیا تو کہنے لگے, ہمارے ساتھ جو مسز بیٹھی ہوئی تھیں, کہنے لگے کہ جمعرات کی رات بڑی بھاری ہوتی ہے, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, حلق سے پانی اتر جاتا ہے, یقین جانیے یہ سن کر ہمارا سر سے پانی گزر جاتا ہے. اچھا, مشتاق صاحب چونکہ پیدا انڈیا میں ہوئے, اس کے بعد انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں گزارا, اور مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے,
تو ان کے ساتھ ملاقات میں، ان کی لکھائی میں، ان کے ادب میں، اردو کا جو سارا انہوں نے جو اردو ادب کا کام کیا، اس میں پاکستان سے محبت اور پاکستانیوں سے محبت کا کتنا عنصر آپ نے محسوس کیا؟ 100% محبت کرتے تھے پاکستان سے. اور انہوں نے خود لکھا، کہنے لگے جب ہم بینک کی سروس میں تھے اور شروع میں آئے تھے تو ہمارے لکھنے پر پابندی تھی، تو ہم کسی اور نام سے لکھتے تھے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور مقام دیا، ABL کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے پاکستان بینکنگ، الائٹ بینک، پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین رہ چکے تھے، بہت بڑا ماشاءاللہ نام تھا. اور ہر ایک پھر اس کے بعد جب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ انہوں نے، اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اب تو جہاں کہیں بھی، مثال کے طور پر اگر میں یوسفی صاحب کا تذکرہ ہی کر دیتا ہوں، ایک جمع غفیر بن جاتا ہے، 5 10 15 20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اسی میں قہقہ، بلکہ بعض تو خاص طور پہ فون کر کے کہتے ہیں ذرا پلیز آپ آئیں، اور 15-20 منٹ صرف یوسفی. ایکچولی میری اتنی اہمیت نہیں ہے کسی بھی قسم کی، مگر ایک یوسفی صاحب کی وجہ سے مجھے کہا جاتا ہے، اور میں یوسفی صاحب سے بہت اچھی طرح ملاقات بھی رہتی تھی. اب ایک دفعہ کا ذکر بتاؤں، میں نے گھر فون کیا تو گھر سے پتہ چلا وہ انگلینڈ گئے ہوئے، تو میں نے انگلینڈ فون کر دیا. ٹھیک ہے. تو بس میں انگلینڈ فون کر دیا تو کہنے لگے، اس سے پہلے کہ انہیں پتہ تھا کہ میری عادت میں مذاق شروع کرتا ہوں، تو کہنے لگے کہ میرے داماد کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں فوراً خاموش ہوا، پھر بات چیت کی، بہرحال صحیح رہا. مگر یہ ہے کہ پھر کراچی میں ملاقاتیں رہتی تھیں، اور کئی جگہوں پہ مجھے کہہ دیا کرتے تھے کہ پہلے آپ پڑھ لیجئے، بعد میں پڑھوں گا. اچھا، یعنی آپ کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ کتاب سے کچھ پڑھ لیں، کچھ کہہ دیں، اور پھر اس کے بعد تبصرہ کیا کرتے تھے وہ؟ تذکرے میں یہ تھا کہ مجھے لپیٹ دیا کرتے تھے اچھی طریقے سے بات چیت کرنے کے بعد. یعنی کہ بس اب میں نے ان سے کہا کہ سر یہ بھی کتاب میں ہے کہ سر محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا شادی کے بعد. ٹھیک ہے. کہنے لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے کرو یا بعد، مگر اس کی ہوا بیوی کو نہیں لگنی چاہیے. بڑے حاضر دماغ، اور کہاں سے ان کو یہ جو ہے وہ حصے مزاح، وہ اس طریقے کا جواب دیتے تھے کہ آدمی بالکل خاموش ہو کے رہ جاتا تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ جواب. مگر کسی نے اگر ان سے کوئی بات کی، اگر انہوں نے لپیٹ دیا اس کو، تو بس یہ ہے کہ میں نے کہا سر اس میں سے مجھے صرف ایک ہی جملہ یا ایک تھوڑا سا تھا کہ کرنل محمد خان کی شرافت پاکستان بننے کے بعد، کرنل محمد خان کی شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا گرلز ہاسٹل میں ٹرانسفر کر دیا گیا کہ وہ ڈین یا انچارج بن جائیں. تو اچانک دروازہ کھلا اور ایک پیون آیا، کہنے لگا کہ جولیا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ہم پریشان ہوئے، ہم نے کہا بھئی یہ ہاسٹل ہے، لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں، یہ کوئی شادی شدہ توڑی ہیں. کہنے لگا سر جبھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ منع کے ابا کو خوشخبری سناتا. تو میں نے یہ یوسفی صاحب کو بات بتائی تو ہنسنے لگے، کہنے لگے، میں نے کہا سر مجھے نا آپ کی کتابوں سے زیادہ کسی اور میں مزہ نہیں آتا ہے. تو خوش ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ مجھے بھی فون کرتے تھے، اور کئی جگہوں کے اوپر مجھے خود فون کر کے کہتے تھے کہ آج میرا یہ پروگرام ہے. جیو میں ہوتے تھے، اور آ جائیے گا آ جائیں، اور کافی ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور اچھا خوشی محسوس ہوتی تھی ان کے ساتھ. جو ان کی کتاب، جیسے آپ نے زرگزش کی بات کی، اسی طرح دوسری کتاب ان کی چراغ تلے بھی بہت اچھی، اس میں سے کچھ اگر آپ کو یاد ہو. کہنے لگے کہ BCCI کا ذکر کیا تھا ایک دفعہ. کہنے لگے کہ بینک کے 3 ایگزیکٹو کا انتقال ہوا، تو اس وقت کے چیئرمین نے $1 ملین کیش، ایک مرسیڈیز، ایک بنگلہ اور 3 کروڑ دیا. تو کہنے لگے اس کا اثر یہ ہوا کہ سہاگنیں ان عورتوں کو رشک کی نظر سے دیکھ رہی تھی، اور اپنے شوہروں کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. اب آپ دیکھیں کتنی اچھے الفاظوں میں کہا، یعنی وہ چاہتی تھیں کہ یہ مر جاتے تو اچھا تھا، ہمیں تو اتنا فیسیلیٹیٹ ہو جاتے. تو بہرحال میں تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور نہ بات کر سکتا ہوں، کچھ باتیں بھول بھی جاتا ہوں، مگر یوسفی صاحب کا جو مقام تھا اور جو بات تھی وہ کوئی نہیں لے سکتا. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ انداز بیان، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا انداز بیان کیسا ہے. اور جب طنز و مزاح کی بات ہوگی تو پھر تو بالکل ہی اسٹرکچر چینج ہو جائے گا کہ آپ کا ایک جملہ کس طرح وہ پورے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھتا ہے. اس جملہ آپ لے کے، اگر آپ یوسفی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ آپ نے سنا، اب جب آپ اس محفل سے اٹھ کے گھر تک جا رہے ہیں تو آپ اس جملے کو انجوائے کرتے جا رہے ہیں. انجوائے کرتے، کیا بات. میں ٹیلی فون پہ باتیں کرتا تھا تو مجھے تو اچھا خاصا ہی لپیٹ دیا کرتے تھے، وہ میں تذکرہ کرتا تھا تو میں تو خیر ذکر ہی نہیں کر سکتا ابھی. بہرحال تو انجوائے بہت اچھا ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور حاضر جوابی، اور جو جواب دیتے تھے نا وہ
اچانک تو آدمی ہنس ہنس کے اور انجوائے کرتا تھا ان کے ساتھ. اور ابھی بھی آپ یقین کریں تو کہنے لگے کہ نا, میں نے کہا سر آپ نے کاکٹیل پارٹی کے بارے میں اتنا لکھا ہے, یہ تجربہ ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے نہیں, مشاہدہ ہے. تو شاید میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جنرل مینیجر اینسن کے بارے میں اچھا بتا دیا تھا. تو کہنے لگے جب آپ کاکٹیل پارٹی میں جائیں تو آپ گھر جائیں تو بیوی سے بات نہ کریں. وہ تو بڑا ایک لمبا سلسلہ تھا. بیوی سے بات نہ کریں اور سو جائیں. صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان خسارے میں, اور یعنی مطلب سر میں درد ہو رہا ہوگا, تو 2 پیناڈول کھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان فائدے میں ہو جائے گا. تو آپ نے لیکن آپ نے ان سے پوچھا کہ, تو کہنے لگے میرا مشاہدہ ہے, تجربہ نہیں ہے اس چیز میں. تجربہ نہیں ہے. اور کیا سنانا چاہیں گے آخری چند منٹوں کے اندر, کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی اور کتاب کا یا کتاب سے باہر کی کوئی گفتگو؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہوا یہ, کیا ہمارے اوپر ایک جنی عاشق ہو گئی. تو کہنے لگے ٹاٹ کا کرتا پہن کر اونٹ کے دودھ اور کھجور کھانے لگے تاکہ فاضل مادے دماغی ہمارے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے جب ہم فوارے کے پاس گئے اور ہم نے نہانا شروع کیا تو اس ایک ایک قطرے میں سے لال لال طوطا نکل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو کھجور کھا کے گٹھلی پھینکی تھی, اس کھجور میں سے پیپل کا پیڑ نکلا, اور اس پیڑ کے پتے کے اوپر وہ لال طوطا حمد باری تعالیٰ کر رہا تھا. تو ہمارے دوست نے پوچھا جناب لال طوطا؟ کہنے لگے او بدبختہ چپ کر, یہاں کون سی بات سائنس کے مطابق ہو رہی ہے جو تجھے لال طوطے پر اعتراض ہے؟ لال طوطے پہ اعتراض ہے. بہت شکریہ ارشد صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ان مایہ ناز مزاح نگار یعنی مشتاق احمد یوسفی صاحب کے حوالے سے اپنے تجربات بھی شیئر کیے, اور کچھ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے مزاح کی ان کی کتابوں سے زبردست جو ہے وہ اقتباسات بھی آپ نے پیش کیے. میں تو کہوں گا کہ بس جو لوگ بھی ٹینشن میں اس کراچی جیسی جگہ کے اوپر یا پاکستان میں, وہ یوسفی صاحب کی کتابیں ضرور, زرگزشت, چراغ تلے, یہ چھوٹی کتابیں ہیں, پڑھیں, انجوائے کریں گے. یعنی کہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے. اگر کوئی دیکھے گا تو وہ یہ شک کرے گا کہ پتہ نہیں, خاص طور پہ بیگماتی شک کریں گی کہ ایسا ہو کیا رہا ہے جو مستقل آپ مسکرا رہے ہیں. تو بہرحال کافی انجوائے کرتا ہے آدمی, کام بھی ہو جاتا ہے, اور آج کل کے نفس نفسی کے دور میں وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس پڑھنے کا. تو یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب خواتین میں بھی اس طرح مقبول ہیں کتابیں پڑھنے اور مزاح میں اور اس طرح باتیں کرنے میں؟ 100%. اچھا. ہر جگہ مشہور, یعنی لڑکوں میں بھی مشہور ہے, مردوں میں بھی مشہور ہے, عورتوں میں اور لڑکیوں میں بھی. میں نے تو عرض کیا نا, میرے پاس کوئی بھی ٹیلی فون آتا تھا, میں کافی کا تذکرہ کر دیتا تھا, اور جس نے کافی کو سمجھ لیا اس قصے کو, پھر میں اس کے بعد یوسفی صاحب کے آگے بات کرتا تو کہتے تھے واقعی بھائی بہت بڑا نام ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ فیس بک پہ جاتے تھے, اور بعض اوقات تو میں کتابیں بھی گفٹ کرتا تھا ان لوگوں کو, اور وہ لوگ کتابیں بازار سے بھی خریدتے تھے اور انجوائے کرتے تھے, اور پھر مجھے کہتے تھے. بہرحال مختصر یہ کہ جہاں بھی کہیں میں جاتا ہوں فوری طور کے اوپر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پلیز 10 منٹ کے لیے یوسفی صاحب کے بارے میں آپ ضرور بتائیے ہمیں. کچھ بتائیں. بہت شکریہ ارشد صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج ہم نے بات کی ایک ایسے شخص کے حوالے سے کہ جو اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد بھی لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ مسکراہٹیں بکھیر گیا. آج بھی جب لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اگر اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, اور جب دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تو جناب کہوں کہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جس طرح وہ لوگوں کو ہنستا مسکراتا چھوڑ کے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سفر میں انہیں مسکراتا رکھے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.